ایک گاؤں میں شام اور رانا نام کے دو بھائی اپنے باپ کے پاس رہتے تھے۔ شام پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس لیے اس کے باپ نے اس کا ایڈمیشن ایک بہت بڑے کالج میں کروا دیا تھا۔ رانا پڑھنے میں اچھا نہیں تھا، اس لیے اس کے باپ نے اس کا ایڈمیشن ایک بیکار سے کالج میں کروا دیا تھا۔ یہ رانا تو گنوار ہی رہ جائے گا، میں تو بہت جلد انگلش میں بات کرنے لگوں گا۔ ابو جی تو میرے کپڑوں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے بہت ہی اچھے کپڑے خرید کر دیتے ہیں۔ اور دیکھنا صحیح تم، میرے کالج کے بعد اتنی امیر لڑکی سے شادی کروا دیں گے۔ ویسے بھی آج کل کی لڑکیوں کو تو میرے جیسے ماڈرن لڑکے ہی پسند آتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیوی بھی تمہاری طرح گنوار ہی ہوگی۔ رانا کو اپنے بھائی کی یہ ساری باتیں سن کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری کہانی سنا دیتا ہے۔ اس کی پوری بات سن کر اس کے باپ بھی اس کو تانے دینے لگتا ہے۔ اگر تو پڑھے لکھے گا نہیں تو پھر وہ تجھے ایسے ہی کہے گا نا۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے گا اور بہت ماڈرن بن جائے گا اور تم گنوار رہ جاؤ گے۔ رانا کو اپنے گھر پہ ڈانٹ ہی پڑتی رہتی تھی، ہر وقت تانے سنائی دیتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ جنگل میں نکل جاتا اور وہاں جا کر گھنٹوں اکیلے بیٹھا رہتا۔ ایک دن جنگل میں ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تبھی اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹی اور اس کے جا لگی۔ وہ درد سے کراہنے لگا کہ تب ہی رانا کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ ارے انکل، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیٹا میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ میرے کلہاڑی لگ گئی ہے، کیا تم مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ گے؟ وہ لکڑہارے کو لے کر اس کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ وہاں لکڑہارے کی ایک بہت ہی پیاری بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹا میری بس ایک ہی بیٹی ہے، مجھے ہمیشہ اسی کی فکر رہتی ہے، کوئی خبر نہیں، نہ جانے میں کب مر جاؤں۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ رانا اس کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہے اور اسے شادی کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اس کا باپ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے، مجھے پتا تھا تم ایک دن ایسا ہی کرو گے، اپنی طرح کوئی گنوار لڑکی لے آؤ گے۔ ابو جی، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو اب میں بھی اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ شام شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے۔ ادھر گاؤں میں کوئی اللہ والا آتا ہے جسے رانا کے باپ اپنا پیر مانتا ہے۔ آپ گاؤں میں آئے ہیں، اگر آپ میرے گھر ٹھہریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ پیر کچھ دن شام اور رانا کے گھر ہی رکتا ہے۔ ایک دن شام کی بیوی رانا کی بیوی سے کہتی ہے، اوے دیکھ، میری بات سن، میں اس گھر کی ماڈرن بہو ہوں اور تم اس گھر کی گنوار بہو ہو۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، جھاڑو پوچھا لگانا، یہ سب کام تم کرو گی اور میں شام کے ساتھ اپنا بزنس دیکھنے جا رہی ہوں۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ او میں تو بھول ہی گئی، تمہیں تو انگلش بھی نہیں آتی ہوگی۔ رانا کی بیوی کو یہ سب باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن بیچاری کچھ کہہ نہیں پاتی۔ ایک دن شام کی بیوی بہت مہنگی کار خرید کر لاتی ہے۔ ارے بیٹی، تم اتنی مہنگی کار کیوں لے کر آئی ہو؟ پٹرول کے دام تو ویسے ہی اتنے اوپر جا رہے ہیں اور ویسے بھی کار تو کوئی یوز بھی نہیں کرتا۔ ابو جی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میرے سارے دوستوں کے پاس اپنی اپنی کار ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ میرے پاس کار نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے دوستوں میں بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ اگلے دن ایک غریب رانا اور شام کے گھر آتی ہے۔ آج میرے گھر پوتا ہوا ہے اور میں پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہی ہوں، یہ لیں، آپ بھی ضرور کھائیے گا۔ وہ مٹھائی لے کر اندر جاتی ہے۔ ارے یہ مٹھائی کہاں سے لائی ہو تم؟ باہر ایک عورت آئی تھی، وہ دے کر گئی ہے۔ ارے تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگوں کا کچھ بھی دیا ہوا نہیں کھاتے۔ چل یہ مٹھائی باہر پھینک کر آ، تمہارے دماغ میں کچھ گھستا نہیں ہے؟ کچھ دن بعد شام کی بیوی کا برتھ ڈے آتا ہے۔ وہ رانا کی بیوی سے کہتی ہے، آج میرا برتھ ڈے ہے اور میرے سارے فرینڈز آ رہے ہیں، تو تم آج سارا دن اپنے کمرے میں بند رہنا، باہر مت آنا۔ تم تو شکل سے ہی گنوار لگتی ہو، اگر میرے دوستوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، یہ میری بے عزتی ہوگی۔ یہ سن کر رانا کی بیوی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور اسی وقت پیر باہر نکلتے ہیں اور شام کی بیوی سے کہتے ہیں، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم اس بیچاری کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو۔ اسی وقت شام، رانا اور اس کے ابا بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ تم لوگ شاید ماڈرن ہونے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ انگلش بولنے سے یا فیشنیبل کپڑے پہننے سے یا اچھا کھانے سے کوئی ماڈرن نہیں ہو جاتا۔ کوئی ماڈرن بنتا ہے اپنی عادتوں سے، اور کوئی ماڈرن بنتا ہے کہ جیسے اپنے سماج کے گھسے پیٹے رواجوں کو توڑنے سے، جیسے اس دن رانا کی بیوی نے کیا۔
एक गरीब औरत मिठाई लेकर आई तो उसने बड़ी खुश असलूबी से वो मिठाई अब कबूल की। राणा की बीवी तो जंगल में रहकर भी मॉडर्न बन गई, लेकिन तुम लोग इतना पढ़ लिख कर फिर गंवार के गंवार ही रह गए। शाम की बीवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हैं। अगर पीर साहब ना समझाते तो मैं तो कभी भी मॉडर्न होने का मतलब ना समझ पाती।